تشریف لاتے ہیں ہمارے جامعہ کے دوسرے طالب علم حافظ محمد حسن صاحب تشریف لائیں اور 5 منٹ کے اندر اپنا بیان ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ بھی نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ بھی نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ بھی نہیں، خزانے کون سے دامن میں مسلمانوں کے نہیں، مگر یہ بات ہے کہ آپس میں اتحاد نہیں. اللہ سے ڈرانے و اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. قرآن اگر دستور نہیں، ایمان اگر منشور نہیں، افسوس ہے پھر اس آزادی پر کہ یہ آزادی و ملت کچھ بھی نہیں. میرے قابل قدر اساتذہ کرام، مولانا ہم مکتب ساتھیوں و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی. اس آزادی کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں. اس کے لیے بوڑھوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو شہید کیا گیا، ان کے سامنے ان کی اولادوں کو شہید کیا گیا. اور قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، آپ نے کفار سے ڈرنا نہیں، کفار کی تعداد سے گھبرانا نہیں، کفار کی تعداد سے، منافقوں کی یلغار سے، ان سے ڈرنا نہیں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ اگر آزادی قلت اور کثرت کی وجہ سے ہوگی تو بدر میں 313 صحابہ کرام تھے، لیکن انہوں نے غلبہ پایا 1000 کے لشکر پر، اور احد کے مقام پر 750 صحابہ کرام تھے، لیکن انہوں نے غلبہ پایا 3000 کے لشکر پر، اور موتا کے مقام پر 3000 کا لشکر تھا اور انہوں نے غلبہ پایا 2 لاکھ کے لشکر پر. اور میں آگے یہ عرض کرتا چلوں کہ آگے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَلَا تَحْزَنُوا، اور آپ نے غمگین نہیں ہونا کفار کی تلواروں سے، کفار کے نیزوں سے، ان کے ایٹم بموں سے، ان کے طیاروں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتا رہوں گا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. کیا آج ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، لیکن کتنے لوگ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں؟ مسجد کی طرف کچھ ہی لوگ آتے ہیں، لیکن بازاروں کی طرف دیکھا جائے تو بازار فل ہوتے ہیں. بازاروں میں دھوکہ ہوتا ہے، بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازاروں میں خیانت کی جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے وقت مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمانوں کی قلت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی قلت نہیں ہوگی بلکہ ان کی کثرت ہوگی، بلکہ ان کی مسلمانوں کی کثرت ہوگی، بلکہ ان کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ اپنے دین سے پھر گئے ہوں گے، اپنے دین پر عمل نہیں کرنے والے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے اصلاح کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دور پر نازاں تھی دنیا وہ دور ہم بھول، وہ زمانہ ہم بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی ہم وہ فسانہ بھول گئے. وآخر دعوانا